اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی سسٹرز۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھیں گے، اور آج الحمدللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے ہماری سورہ بقرہ جو ہے مکمل ہو رہی ہے۔ اور یہ جو آخری دو آیات ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ آخری 3 آیات ہیں، ان کے متعلق ہے کہ یہ بہت زیادہ فضیلت اور برکت والی ہے، اور وہ جو ہے وہ میں اینڈ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور آج ہم ان آخری 2 آیات کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ انتہائی خوبصورت آیات ہیں، انتہائی خوبصورت دعا ان میں سکھائی گئی ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے۔ اور آپ جب ان آیات کو پڑھیں گے تو آپ واقعی کہیں گے کہ یہ واقعی اس میں تھیں، ان کی سوز و گداز سے جو ہے نا وہ یہی آتا ہے کہ سورہ بقرہ کا اختتام انہی آیات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے لیکچر کو آج باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لایا رسول اس پر جو کہ اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کیا گیا۔ کون سے رسول؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا اس چیز کو سمجھ لیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی آئی، جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ پر پہلی وحی لے کر آئے تو آپ خود اس چیز پر ایمان لائے۔ سب سے پہلے رسول ایمان لاتا ہے، یعنی آپ اس چیز کو ایسے سمجھ لیں کہ محمد بن عبداللہ ایمان لایا محمد رسول اللہ پر، یعنی کہ اپنی رسالت پر ہمارے جو نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خود ایمان لے کر آئے۔ والمؤمنون، اور تمام ایمان والے، یعنی ڈائریکٹلی تو صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس میں پھر سب ہی شامل ہے، جو بھی ہے ایمان لانے والا، وہ ان سب اس کے اندر جو ہے وہ انکلوڈ ہو جائیں گے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب کے سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلے جو ہے وہ ایمان کی بات ہو رہی ہے، اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کس چیز پر ایمان لائے؟ اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے جو اللہ جل شانہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجی ہیں، اور تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر جو ہے وہ یہ ایمان لے کر آئے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور یہ کسی بھی رسول کے درمیان جو ہے وہ فرق نہیں کرتے، یعنی یہ نہیں کہتے کہ ہم فلاں کو مانتے ہیں تو فلاں کو نہیں مانتے، جیسے یہود نے کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکاری ہوتے ہیں، اور اسی طرح عیسائی جو ہے وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، یعنی کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا، یہ ان کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے۔ وہ تمام انبیاء پر بھی مان لاتے ہیں، وہ تمام ملائکہ کو مانتے ہیں، تمام کتابوں کو مانتے ہیں۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، ذرا یہ سنیں، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہود نے کیا کہا تھا؟ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اب یہ جو ہے نا ایمان والوں کا جو ہے نا وہ ایٹیٹیوڈ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے ان کی طرف کوئی حکم بھیجا جاتا ہے، انہیں کوئی احکام بھیجے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی۔ ایک مومن کا یہی مزاج ہونا چاہیے کہ جب بھی اس کو اس کے رب کی طرف سے کوئی حکم ملے تو وہ اس پر فوراً سرنڈر کرے، سر تسلیم خم کر دے۔ اور پھر آ رہا ہے غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اور ہم تجھ ہی سے بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں تیری ہی طرف جو ہے وہ پلٹ کرانا ہے۔ غفرانک یعنی سب کچھ کرنے کے بعد غور کریے، ایمان لائے اللہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، کسی رسول کے درمیان تفریق نہیں کی، جو اللہ کی طرف سے احکام آئے ان پر سمعنا وأطعنا والا ایٹیٹیوڈ دکھایا ہے، سارے احکامات کو فالو کیا، اس کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ غفرانک، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں۔ یعنی اب اس میں یہ بھی پوائنٹ ہے ہمارے لیے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی انسان اپنے رب کے آگے عاجز رہے، وہ اپنے رب کے آگے یہ نہیں کہ ڈھینگے مارے کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ نیکی کی ہے، میں نے یہ کچھ کیا، پھر بھی وہ اپنے رب کے رحم و کرم کا جو ہے نا محتاج رہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔
ہر ایک شخص کو جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا جو ہے وہ سوال کرتے رہنا چاہیے. اچھا اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی دیکھا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم پہ رحم کر, اے اللہ تو ہم پر اپنی رحمت بھیج, ہمیں اپنے ان بندوں میں سے کر جن پر تو نے اپنی رحمت بھیجی ہے, جن پر تو رحم کرتا ہے, جن پہ تو کرم کرتا ہے. دعاؤں میں اپنی یہ بھی ایک دعا رکھا کریں, اس دعا کو جو ہے نا اسپیشلی مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے. اور یہ جو آ رہا ہے نا غفران کا, یہ مصدر ہے یہاں پہ, تو اس کو دیکھیں اگر آپ جیسے ہوتا ہے نا عام زبان میں آپ کو سمجھاؤں, جیسے میں مثال کے طور پہ آپ سے کہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے, ٹھیک ہے, میں آپ سے کہہ رہی ہوں مجھے بھوک لگی ہے, تو اس کا مطلب ہے مجھے بھوک لگی ہے, ٹھیک ہے, نارمل ہے. لیکن جیسے ہی میں یہ کہتی ہوں بھوک کھانا کھانا کھانا, اس کا میننگ کچھ اور ہو گیا ہے. اس چیز میں کیا آ گئی ہے, اس چیز میں تاکید آ گئی ہے, یعنی کہ مجھے شدت سے یہ چیز چاہیے, مجھے بہت ایمرجنسی چاہیے, مجھے بہت شدید بھوک لگی ہوئی ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا, اس کے اندر بہت زیادہ وہ جو ہے میری جو کہتے ہیں نا اندر کی ایپیٹائٹ جو ہے وہ شو ہو رہی ہے. تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ جل شانہ سے کس طرح مغفرت مانگی جا رہی ہے, کہ اللہ ہمیں کتنی زیادہ تیری مغفرت کی ضرورت ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ مومن ہر وقت اپنے رب کی مغفرت کا کس قدر محتاج ہے. تو یہ جو ہے نا کہ ہم میں سے بھی جو کوئی جو کام کرے گا, ایٹ دی اینڈ اس کو عاجز رہنا ہے, اس کو اپنے سارے کیے ہوئے مال پر یہ نہیں کہنا کہ میں نے یہ کر لیا, بس کہے کہ بس میں نے کیا اور میں اپنے رب سے بخشش چاہتا ہوں, میں اپنے رب سے جو ہے وہ بخشش طلب کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبہ کی جو ہے تعمیر کر رہے تھے, تو اب دیکھیں کتنا بڑا کام ہے, اور دعا کے ساتھ کر رہے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے اللہ تو اس چیز کو ہم سے قبول فرما, ٹھیک ہے. یعنی اب وہ کعبہ کو تعمیر کر رہے ہیں اور وہ سارا کام ہو رہا ہے, دعا کیا مانگ رہے ہیں, اے اللہ تو اسے قبول کر لے, اتنی عاجزی شو کر رہے ہیں. تو یہی ہمارا بھی رویہ ہونا چاہیے. نیکی کر کے بھی ہماری گردنیں جھکی ہوں, ہم نے ایک دن 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہیں تو پورا جو دنیا وہ ہمیں ایسے لگنے لگ جاتی ہے سارے کے سارے گنہگار ہیں, صرف اور صرف ہم ہی جنتی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ شیطان کا ایک ہتھ کنڈا یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو اس گھمنڈ میں ڈال دیتا ہے کہ تو بڑا نیک ہے, فلاں تو بڑا بد ہے, اور انسان اس چیز کے اندر اپنے غرور اور تکبر میں آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے, اور کیا ہوتا ہے پھر اس کا نامہ اعمال ضائع ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کے نامہ اعمال کو جو ہے وہ زیرو کر دیتا ہے, کہ وہ سب کو جو ہے بہت برا سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھ رہا ہے. تو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں, اور جو نیک عمل کر رہے ہیں بس اس کو کرنے کے بعد بھی اللہ کے آگے توبہ طائب کرتے رہیں, اللہ کے آگے اپنی بخشش مانگتے رہیں, اور اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. یہ تو ظاہر سی بات ہے, ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اب اس دنیا سے ہمارا جو ہے اگلی جو کوچ ہے وہ ہماری آخرت کی طرف ہونی ہے. تو سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے, جہاں سے وہ آئے ہیں, جہاں وہیں پہ ان کو واپس جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے. آگے بڑھتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی نفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت آئی ہے, اور یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے, کہ اللہ کسی بھی نفس کے اوپر جو ہے اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ سارا شریعت دی ہے, یہ دین اسلام جو ہمارے لیے رکھا ہے, یہ ایسا ہے کہ یہ ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ہمارے لیے فرائض واجبات رکھے ہیں, یہ ایسے ہیں کہ انسان ان کو فالو کر سکتا ہے. یعنی کہ کوئی بندہ ہم میں سے یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میرے لیے تو 5 وقت کی نمازیں پڑھنا بہت مشکل ہے, میری تو کیپیسٹی میں نہیں ہے. اسی طرح کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میرے لیے مہینے کے پورے روزے, رمضان کے جو ہے وہ پورے روزے رکھنا میرے بس کی بات نہیں ہے. نہیں, ہر انسان کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت, جو نظام ہمارے لیے رکھا ہے دین اسلام کی شکل میں, وہ ہے ہی ایسا کہ جو انسان, ہم سارے جو ہیں مومن, جتنے بھی دنیا کے انسان ہیں, وہ اس کو فالو کر سکتے ہیں. اس کی مثال آپ ایسے لے لیں, جیسے آپ سپوز 8th اسٹینڈرڈ کے بچے ہوں, ٹھیک ہے, تو ان کا سلیبس جو ہوتا ہے وہ اس ہی سٹائل سے جو ہوتا ہے وہ سیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اس کلاس کے بچے اس کو پڑھ سکیں. یعنی اب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ 8ویں کے بچوں کے اوپر جو ہے وہ MSc کا جو ہے وہ سلیبس جو ہے وہ رکھ دیں. تو وہ وہاں پہ جو سلیبس سیٹ کرنے والے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم جو اس کلاس میں ہم ان کے لیے رکھ رہے ہیں, یہ اس کے اندر جو بچے ہوں گے, اس ایج کے بچے, ان کی اتنی مینٹل کیپیسٹی ہوگی کہ وہ اس سلیبس کو پڑھ سکیں. تو اسی طرح ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی کیپیسٹی رکھی ہے کہ وہ اسلام کے جو فرائض اور واجبات ہیں ان کو ادا کر سکتا ہے. اب کوئی شخص خود اپنی وہ کرے, اس کام میں ڈنڈی مارے, تو وہ اس کی اپنی غلطی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو اتنا آسان بنا دیا ہے ہر ایک زیرو کے لیے, ہر ایک نفس کے لیے, کہ وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ فالو کر سکتا ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے جو اس میں آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہوں گی, کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها,
کہ کوئی بھی کسی بھی نفس کو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت سے بڑھ کر جو ہے اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو وسعت کے اندر جو ہوتا ہے نا ایک ایلیمنٹ پوٹینشیل کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پوٹینشیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہوتی ہے, ایک ایبلٹی رکھی ہوتی ہے, اس کے اندر ایک کیپیسٹی ہوتی ہے جو ایک بندے کا شاکلہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میرے 2 بیٹے ہیں. ٹھیک ہے, ایک میرا بیٹا جو ہے وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے, ایکسٹرا آرڈینری انٹیلیجنٹ ہے, اور اس کا اگلے دن میتھس کا پیپر ہے. اس نے پورا دن جو ہے وہ ضائع کر دیا, گیمز کھیل رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے, ایک مثال ہے, سارا ٹائم اپنا ویسٹ کیا. اگلے دن پیپر میں گیا, پیپر میں اس نے پھر بھی 85% مارکس لے لیے. ٹھیک ہے, اب آپ نے یاد رکھنا ہے 85% مارکس اس بچے نے لے لیے ہیں بغیر محنت کی. دوسرا میرا بیٹا ہے, اس نے بہت محنت کی ہے. ٹھیک ہے, اس نے اپنی جان کھپائی ہے, اور ایگزام میں اس نے جو ہے وہ 70% لیے. اب میرے دونوں بچے اپنا رزلٹ کارڈ میرے پاس لے کر آتے ہیں. اب اس مثال سے آپ کو بات جو ہے نا بہت آسانی سے سمجھ آئے گی. دونوں بچے اپنا رزلٹ کارڈ میرے پاس لے کر آتے ہیں, تو میں 85% والے بچے کا رزلٹ کارڈ دیکھ کے خوش نہیں ہوں. اب آپ کہیں گے بھلا کیوں نہیں خوش؟ کیونکہ اس نے اپنی فل کیپیسٹی یوز کی ہی نہیں. اس کو اللہ نے ذہانت دے رکھی تھی, اس کو اللہ تعالیٰ نے IQ اچھا دے رکھا تھا, اور وہ اگر اس کو فل یوز کرتا تو 100% بھی لے سکتا تھا. اس کے برعکس جو اس بچے نے 70%, 70% جس بچے نے نمبر لیے ہیں, میں اس سے خوش ہوں کہ اس نے اپنی جان تو پوری کھپائی ہے نا, اپنی محنت تو پوری کی ہے نا. اس کے اندر جتنی ایبلٹی تھی اس نے لگا دی. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ذہانت بھی جو ہوتی ہے نا, یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ہر بندہ ایک جیسا ذہین نہیں ہوتا. اسی طرح ہر بندے کے اندر ہر صلاحیت نہیں ہوتی. تو اب یہ ہر بندے کو خود پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیپیسٹی ہے, اس کے اندر کیا پوٹینشیل ہے, انکلوڈنگ می, انکلوڈنگ یو. کہ ہر بندہ یہ دیکھے کہ اس کے اندر کس چیز کی کیپیسٹی ہے, کس چیز کا پوٹینشیل ہے, اس کے اندر کس چیز کی صلاحیت ہے. اس سے اس کی صلاحیت کے مطابق سوال ہوگا. ٹھیک ہے, اب مثال ہے, ایک اور مثال میں آپ کے آگے رکھتی ہوں. جیسے مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس لاکھ روپے ہے اور ایک بندے کے پاس کروڑ روپے ہے. لاکھ والے نے بھی 50,000 صدقہ کیا, کروڑ والے نے بھی 50,000 صدقہ کیا. اب دونوں بظاہر تو جو ہے نا ان کا ایک ہی جیسی اماؤنٹ صدقہ ہو رہی ہے, لیکن لاکھ والے کا اجر کروڑ والے کے اجر سے بہت آگے چلا گیا. وہ اجر میں بہت آگے چلا گیا کیونکہ اس نے اپنے مال کا آدھا جو ہے 50% دے دیا, اور کروڑ والے کا تو پتہ نہیں کتنا تھوڑے پرسنٹ جو ہے وہ جا رہا ہے, اس کا تو اس حساب سے نہیں جا رہا. تو اس کا مطلب ہے ہر بندے سے اس کی وسعت کے مطابق بھی سوال ہوگا کہ اللہ پاک پوچھے گا تمہیں اس چیز کی اتنی قابلیت دی گئی تھی, تم نے کہاں اس کو لگایا, تم نے اپنا 100% شو کیا ہے کہ نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا پوٹینشیل دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. کہ جیسے اگر ہم مثال کے طور پہ کسی کام میں ہیں, تو اگر مثال کے طور پہ مجھے اگر حافظہ اللہ نے دے رکھا ہے, یاد کرنے کی صلاحیت اچھی دے رکھی ہے, تو میں 10 صورتیں مجھے یاد ہو جائیں, اور میں کسی اور کو دیکھوں, میں کہوں ہاں بھائی اس کو تو 5 یاد ہے, مجھے تو 10 یاد ہو گئی ہیں, میں تو اس سے آگے ہوں. لیکن نہیں, میرے پاس اگر پورا قرآن حفظ کرنے کی اگر صلاحیت ہے تو میں نے پورا کیوں نہیں کیا؟ صلاحیت کی بات ہے نا. اسی طرح اگر کسی بندے کے پاس ذہانت ہے تو وہ اپنی ذہانت کو فلی یوز کرے اور اللہ کی راہ میں لگائے. جس کو اللہ نے مال دے رکھا ہے وہ اپنے مال کو فلی یوز کرے اور اللہ کی راہ میں لگائے. یہ نہ دیکھے کہ فلاں نے تو 100 روپے صدقہ کیا, میں بھی اب 100 ہی دوں گا. آپ اپنی جیب کو دیکھو, آپ کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے. جس کے پاس وقت ہے وہ دیکھے فلاں نے اگر آدھا گھنٹہ دین کے کام میں لگایا, تو میرے پاس اگر 5 گھنٹے ہیں تو میں 5 لگا دوں نا. جس کے پاس جو چیز ہے اپنی, دیکھیں ہر بندہ اپنی کیپیسٹی کو خود جانتا ہے. تو اس آیت سے یہ بھی سبق لینا ہے کہ ہمارے پاس کوئی لیم ایکسکیوز نہیں ہے. دین اسلام کے تمام جو فرائض اور واجبات ہیں ان کو ہم نے فالو کرنا ہے ہر طرح سے. یہ ایسا دین ہے کہ جس پر انسان عمل کر سکتا ہے, اور پھر ہر انسان اپنی ایبلٹیز کو دیکھے کہ میرے اندر کتنا کام کرنے کا پوٹینشیل ہے. 100 آؤٹ آف 100 کرنے کا ہے, 100 آؤٹ آف 70, ہر بندے کو خود پتا ہے. کیونکہ دیکھیں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی ایک نیکی دوسرے لوگوں کی 100 نیکیوں پر بھاری ہوگی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ نیکیاں گنی نہیں جائیں گی, تولی جائیں گی, کیونکہ اللہ دیکھے گا کہ اس کو کیا حالات ملے تھے, اس کی گیون سرکمسٹانسز کیا تھے, اس کی کنڈیشن کس میں تھا, یہ کیسے ماحول میں تھا. اگر ایک شخص بہت دینی ماحول میں رہ رہا ہے, سارا گھرانہ اس کا دینی ہے, ٹھیک ہے, تو اب اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے 5 وقت کی, تو اس کی نماز میں, اور ایک ایسا بندہ ہے جس کے گھر والے نان مسلم ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اس نے دین کو پڑھا اور دین کو اسٹڈی کیا اور دین کے اوپر ہے, ان کا اجر کبھی بھی ایک سا نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ بالکل ڈیفرنٹ حالات میں, اس کو ہر طرح کی جو پرابلمز ہیں, ہر طرح کی رکاوٹیں اور سارا کچھ اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. اور بے شک انسان وہی کر سکتا ہے جتنا اس کا شاکلہ ہوتا ہے. تو اب ہر کوئی اپنی اپنی ایبلٹی کو ڈھونڈے, ہر ایک کو پتا ہوگا کہ میرے اندر یہ ایبلٹی ہے, اور اس ایبلٹی کو فلی یوٹیلائز کر کے اپنے رب کی راہ میں لگا دے. یہی جو ہے وہ اصل چیز ہے ہمارے لیے. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت, اسی کے لیے جو وہ نیکی کماتا ہے اور اسی پر وبال ہے جو وہ بدی کماتے ہیں. یعنی اگر بندہ
کوئی نیک کام کرے گا اس کا مزہ بھی چکھ لے گا، اور اگر اس کا نفس کوئی برائی کرے گا تو وہ اس کا بھی مزہ چکھے گا، یہاں بھی چکھے گا وہاں بھی چکھے گا۔ کوئی بھی اچھا کام انسان کرتا ہے دیکھیں اس کے ریزیڈول افیکٹس ہوتے ہیں۔ آپ نیکی کرو گے، آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آپ کے دل کو سکون ملے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ برائی کرو گے، جو مرضی انسان کر لے لیکن اس برائی کا اثر تو ہوتا ہے، دل پہ بھی اثر ہوتا ہے، انسان کی لائف میں بھی اثر ہوتا ہے، آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا۔ تو اسی کے لیے یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ میں اگر کوئی نیکی کر رہی ہوں یا مثال کے طور پہ میں نے کوئی برائی کی تو میرا جو گناہ ہے وہ اس کی سزا کسی اور کو مل جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یا میں نے کوئی گناہ کیا تو اس کی سزا میرے جو ہے وہ اگلی جو میری نسلیں ہیں وہ بھگتیں، یہ بھی نہیں ہے۔ جس نے جو کیا اس کو خود ہی وہ دیکھنا ہے، جو نیک عمل کرے گا وہ بھی وہ خود دیکھے گا، اور جو برا عمل کرے گا وہ بھی وہ خود ہی دیکھے گا۔ اب جو ہے وہ دعا آ رہی ہے، اور یہ دعا بہت پیاری دعا ہے، آپ سب اس دعا کو یاد کریے گا۔ بلکہ یہ جو آخری 3 آیات ہیں، ان تینوں آیات کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور پھر میں ان کی آپ کے ساتھ فضیلت شیئر کرتی ہوں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائے ان پر گرفت نہ کر۔ یعنی اللہ جل شانہ دعا سکھا رہے ہیں، مجھ سے یہ دعا کرو کہ اے میرے بندو تم سے بھول چوک میں جو گناہ ہو جائے نا ان پر مجھ سے معافی مانگو۔ یعنی انسان ہے، ہم ہر وقت خطا کرتے ہیں، اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی بھول چوک معاف ہے، اور جو کام ان سے زبردستی کرائے جائے وہ بھی معاف ہے۔ یعنی انسان اگر بھولے میں کوئی غلطی کر گیا یا اسے کسی نے زبردستی وہ کام کروا لیا تو اللہ جل شانہ اس گناہ پر اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، 2043 نمبر پہ ہے۔ ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ یعنی جو تو نے پہلے شریعت رکھی تھی، یعنی ہم سے پہلے جو یہود اور نصارہ کے اوپر جو شریعت رہی ہے ویسی شریعت ہماری نہ رکھ، ہماری شریعت آسان کر دے۔ اور بے شک ہماری شریعت آسان ہوئی ہے۔ اگر آپ روزہ دیکھیں تو پچھلی امتوں پر جو تھا وہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں روزے میں بات بھی نہیں کرنی ہوتی تھی۔ ہمارے لیے آسانی ہو گئی ہے کہ ہم سحری بھی کر سکتے ہیں، افطار کے بعد جو ہوتا ہے ہمیں کھانے پینے کی اجازت ہے۔ اسی طرح پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت حرام تھا، ہمارے لیے حلال ہو گیا۔ اچھا، پچھلی امتیں جو تھیں ان کی جو نماز ہوتی تھی ان کے پراپر اس عبادت خانے کے اندر ہوتی تھی، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی ہے کہ پوری زمین کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ گاہ بنا دیا کہ جس کو جہاں جگہ ملے وہ نماز پڑھ لے۔ تو ہمارے لیے تو بہت ساری آسانیاں۔ اس طرح سب کا قانون تھا پچھلی امتوں میں کہ وہاں پہ ہفتے کے دن جو تھا وہ کاروبار نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت کرنی ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ صرف جمعے کا دن ہے، اور وہ بھی صرف تھوڑی سی دیر کے لیے ہے کہ آپ نے اس دوران جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی مرضی کے جو سارے کام ہیں ان کو نپٹا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی سنا ہے کہ وہ بوجھ نہیں ڈالا جو پچھلی شریعتوں پر تھا، اور یہ بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ آسانی کی ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، پروردگار جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ ہم پر نہ رکھ۔ یعنی بندہ اپنے رب سے کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈال جو میں نہ اٹھا سکوں۔ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان تو ہم ملنا والا ورڈ ہے، یعنی کوئی چیز جیسے ماں ہوتی ہے نا حمل میں تو بچے کا جو ہے وہ اٹھا کے پھری ہوتی ہے تو پیٹ میں اپنے، تو اسی طرح سے کہ اے اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال کے جس کو لے کر ہم چل ہی نہ سکیں۔ یعنی ایسا نہ ہمارے ساتھ ہو جائے کہ ہم اپنی جو ہے ہمارا جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ ہم سے ایگزیکیوٹ ہی نہ ہوں۔ ہمارے لیے ایسا معاملہ کر کے ہم سارے جو ہے وہ شریعت کے پابند بھی رہیں اور اپنے دنیاوی معاملات کو بھی جو ہے وہ ایسے طریقے سے جو ہے وہ نپٹا سکیں۔ تو یہ بھی کتنی پیاری بات کہی گئی ہے، کیونکہ یہ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے نا یہ کلیم بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سے دین اور دنیا جو ہے وہ بیلنس ہی نہیں ہو رہی، ہم دنیاوی معاملات کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ تو یہ بھی ایک بہت قیمتی چیز ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ یہ دعا مانگے کہ اللہ میرے سارے معاملات کو جو ہے وہ بیلنس کر دے، کوئی معاملہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ کلیش نہ کھائے۔ واعف عنا، ہم سے نرمی کر، واغفر لنا، ہم سے درگزر فرما، وارحمنا، ہم پر رحم کر، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ دیکھیں اگر یہ آپ اس دعا کو دیکھیں اور جو طالوت اور جالوت کے قصے میں ہم نے دعا پڑھی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، وہاں پہ بھی آ رہا ہے وانصرنا علی القوم الکافرین، اور یہاں پہ آ رہا ہے فانصرنا علی القوم الکافرین۔ کس طرح جو ہے وہ دعا کے جو الفاظ ہیں وہ مل رہے ہیں، کیونکہ طالوت اور جالوت کا جو واقعہ تھا وہ بھی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کا جو ہے جب غزوہ بدر ہوا تو بتایا گیا کہ بالکل تمہارا جو ہے نا وہ معاملہ اسی طرح کا ہے جیسے طالوت اور جالوت کی جو جنگ ہوئی تھی، تو بالکل وہی چیز جو ہے وہ تم لوگ کے ساتھ غزوہ بدر کے موقع پر جو ہے وہ پیش ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ چیز ہے کہ اب ہم میں سے بھی کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگائے یا کسی بھی مقصد کے لیے ہے تو وہ اس دعا سے جو ہے وہ فائدہ لے سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ دعا خود سکھائی ہے، اور جب خالق خود سکھا رہا ہے تو اس کا مطلب ڈیفینیٹلی اس نے یہ دعا قبول کرنی ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو کوئی چیز دینی ہو نا، مثال کے طور پہ آپ کا بچہ چاکلیٹ مانگ رہا ہو، ٹھیک ہے، ابھی اس نے مانگی نہیں ہے لیکن آپ اس کو کہہ رہے ہو بیٹا اس انداز سے مجھ سے چاکلیٹ مانگو تو میں نے آپ کو دے دینی ہے، تو اس میں نیت یہی ہے نا کہ آپ نے واقعی دینی ہے، آپ اس کو جو ہے وہ خالی مولی جو ہے وہ لارا تو نہیں لگا رہے نا، آپ نے دینی ہے نا، دینے کی نیت سے آپ نے یہ بات کہی ہے نا۔ تو یہی جو ہے بات ان آیات سے بھی ہمیں سمجھنی ہے کہ جب خالق خود سکھا رہا ہے تو بے شک وہ قبول بھی کرے گا۔ تو اب میں آپ کے سامنے ان آیات کی فضیلت احادیث کی روشنی میں جو وہ میں رکھنے والی ہوں، اور اب آپ لوگوں نے بہت غور سے سننا ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات ہیں، بہت قیمتی چیز میں آپ کو بتانے والی ہوں، غور سے سنیے گا اور بالکل ان چیزوں کو جو ہے ان ساری احادیث کو یاد کر لیں، اور یہ جو آخری 3 آیات ہیں ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کی روایت آتی ہے 5009 نمبر پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص ان دونوں آیات کو رات کو پڑھ لے یہ اس کے لیے کافی ہیں۔ کون سی 2؟ یعنی آخری 2 آیات۔ اچھا میں آپ کو پہلے بتا دوں کچھ احادیث میں آخری 2 آیات کے متعلق ہے اور کچھ میں جو ہے وہ آخری 3 آیات سے ریلیٹڈ ہے، تو سیف سائڈ یہ ہے کہ ہم آخری 3 آیات ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ایک آیت جو اوپر بھی ہم نے پڑھ لی تو خیر ہے، یہ تو نہ ہونا کہ کچھ مس ہو جائے، اوپر پڑھ لینا جو ہے وہ بہتر ہے، تو آپ آخری 3 آیات کا جو ہے نا یہ وظیفہ سمجھ لیں۔ اسی طرح مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سورہ بقرہ کے خاتمے کی 2 آیات عرش کے خزانے کے تلے سے دیا گیا ہوں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دی گئی، ٹھیک ہے، یعنی کسی نبی کو ایسی آیات نہیں دی گئی اور یہ عرش کے خزانے کے تلے سے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو ہم نے صحیح بخاری کی روایت میں پڑھا کہ یہ جو شخص ان کو رات کو پڑھ لے گا اس کے لیے کافی ہیں، تو کافی کا مطلب کافی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر طرح سے اس کو کافی ہے۔ کوئی دعا وہ مانگ رہا ہے اللہ سے اس کے لیے اس کو کافی ہے، ہر قسم کے شر، جنات، جادو، اثرات، جو بھی یہ سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز گھر میں ہو رہی ہیں، جو بھی قسم شر انگیزی جو ہو رہی ہو بندوں کی طرف سے، جنات کی طرف سے، کہیں سے بھی ہو رہی ہو، اس کے لیے جو ہے یہ آیات اس کو کافی ہیں، اور وہ کوئی دعا بھی مانگ رہا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو کافی ہیں۔ اچھا جی، صحیح مسلم کی روایت ہمارے پاس آتی ہے 431 نمبر پہ کہ یہ آیات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کے موقع پر گئے تو 3 تحفے آپ کو عطا ہوئے۔ کیا کیا؟ نماز 5 وقت کی، ٹھیک ہے، وہ پہلا تحفہ، اور پھر یہ آخری 2 آیات، اور تیسری یہ چیز کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے شرک نہیں کرتا ہوگا، یعنی ایمان جس کے اندر ہوگا اس کی بخشش ہو جائے گی، یعنی اس نے اگر گناہ کیے بھی ہیں لیکن اگر شرک نہیں کیا، اللہ کے ساتھ ایمان تھا اس میں، تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ 3 تحفے آپ کو شب معراج کے موقع پر ملے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 431 نمبر پہ۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور روایت سناتی ہوں، جامع ترمذی کی روایت ہے یہ 2882 نمبر پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، یعنی لوح محفوظ، جس میں سے 2 آیات اتار کر سورہ بقرہ کی اختتام کیا، یعنی سورہ بقرہ کے آخر میں ان 2 آیات کو رکھا، لوح محفوظ سے ان 2 آیات کو اتارا، وہ یہی 2 آیات ہیں، اور سورہ بقرہ کا جو اینڈ ہے وہ ان پہ کیا۔ جس گھر میں، غور سے سنیے گا، جس گھر میں یہ 3 راتوں تک پڑھی جائیں اس گھر کے قریب شیطان نہیں جا سکتا، یعنی جس گھر میں یہ آیات 3 دن پڑھی جائیں مسلسل، اس گھر سے شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ پڑھنا اب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم پڑھ دیتے ہیں ایسی طوطے کی طرح سمجھ کے اور یاد کر کے اور اچھے سے تجوید کے ساتھ، اور اصل بات یہ ہے کہ انسان کا ان آیات پہ عمل ہو۔ یہ آیات اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے یہ بھی ایک کوشچن ہے۔ دیکھیں ساری ایمان کی تجدید ہو رہی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا رسول اور تمام مومنین، کس چیز پر؟ اللہ پر ایمان ہے، یہ ساری ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ ایمان جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انسان کے لیے۔ ایک بندہ مومن کے اندر جو سب سے قیمتی ایلیمنٹ ہے وہ دیکھا جائے گا کہ اس کا ایمان ہے کہ نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ قیامت کے روز ہر اس شخص کو نکال دیں گے آگ سے جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ تو ایمان اتنا امپورٹنٹ ہے، ایمان کی تجدید اتنی امپورٹنٹ ہے، اور یہ جو آیات ہیں ان کو رات کو پڑھ کر سونا اس لیے ہے کہ بندہ رات کو سوتے ہوئے
اپنے ایمان کو ریفریش کرے، اپنے ایمان کو جو ہے وہ دوبارہ تازہ کرے، اس کے اندر جدت لائے. تجدید جو ہے وہ جدت سے، یعنی اس کو دوبارہ سے نئے سرے سے اس کو تازہ کرے. کیونکہ انسان دیکھیں ایسے ایسے فتنے آج کل اٹھ رہے ہیں کہ انسان ہر وقت جو ہے وہ ان فتنوں کا شکار ہے. اور اب میں آپ کو صحیح مسلم کی روایت سناتی ہوں 1877 نمبر پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں آسمان سے جو ہے وہ آواز آئی، ٹھیک ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو آنکھیں اٹھائیں تو دیکھا کہ آسمان پر ایک دروازہ کھلا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آج تک کبھی نہیں کھلا تھا. اور اس میں سے ایک فرشتہ اترا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ خوش ہو جائیے، آپ کو 2 نور دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آسمان سے جو ہے وہ آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، وہاں سے ایک فرشتہ آتا ہے اور یہ وہ دروازہ ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا اور یہ وہ فرشتہ ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا. اور وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ خوش ہو جائیے، آپ کو 2 نور دیے گئے ہیں. وہ 2 نور کون سے ہیں؟ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، ٹھیک ہے، آخری آیات. ان میں سے ایک ایک حرف پر آپ کو نور دیا جائے گا. اب یہ آیات نازل ہو چکی ہیں، اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے. ان آیات کا پروٹوکول بتایا جا رہا ہے کہ یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی بہت اسپیشل گیسٹ آ رہا ہے، VIP گیسٹ آ رہا ہے، تو اس کے لیے ہم ایک اسپیشل ڈور رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس دروازے سے نہ گزرے گا، یہاں سے ہمارے مہمان خصوصی نے آنا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ان آیات کے لیے ایک اسپیشل دروازہ کھلا ہے آسمان کا، پھر اسپیشل ایک فرشتہ اترا ہے پروٹوکول کے لیے کہ یہ اتنی قیمتی آیات ہے. اور وہ کون کون سی ہیں؟ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات. تو یہ آپ دیکھ لیں گے کتنی قیمتی ہیں. اور صحیح بخاری کی روایت میں آپ کو 5009 نمبر والی سنا چکی ہوں کہ جو شخص ان کو رات کو پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہے. یعنی کہ کوئی شخص ان کو پڑھ کے کوئی بھی دعا مانگے گا، اس شخص کی وہ دعا جو ہے وہ قبول ہے بالکل، اگر وہ یقین کے ساتھ ان آیات کا جو ہے وہ وظیفہ کرتا ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ آخری 3 آیات کو آپ رکھیے گا، آخری 3 آیات جو آخری رکوع بن رہا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے جو آیات جو ہیں جو سٹارٹ ہو رہی ہیں. اور سنن دارمی 3428 پہ ہمیں ملتا ہے کہ جو شخص سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیات، اب یہ بھی بڑا غور سے سنیے گا، سورہ بقرہ کی 10 آیات پہلی 4، ٹھیک ہے، جو ہوتا ہے نا الف لام میم، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہاں تک پہلی 4 آیات. اور پھر اس کے بعد آیت الکرسی، اور پھر آیت الکرسی کے بعد 2 آیات جو آتی ہیں نا لا اکراہ فی الدین قد تبین رشد، یہ والی آیت. اور پھر اللہ ولی الذین آمنوا، یہ 2 آیات، ٹھیک ہے. اب بناتے جائیں وظیفہ، 10 آیات ہیں، 4 پہلی، پھر آیت الکرسی، پھر لا اکراہ فی الدین والی آیت، اور پھر جو ہے اس کے بعد اللہ ولی الذین، اور پھر آخر کی یہ 3 آیات. جو شخص ان 10 آیات کو رات کو پڑھ کے سوئے گا اس کو قرآن جو اس نے یاد کیا اس کو قرآن نہیں بھولے گا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات حافظے کے لیے بھی بڑی اچھی ہیں. کوئی بندہ اپنا حافظہ انکریز کرنا چاہتا ہے، جو ہوتا ہے کچھ لوگوں کو بھولنے کی بڑی بیماری ہوتی ہے، چیزیں بھول جاتے ہیں، یا کوئی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حافظ ہوں، ان کو قرآن جو ہے وہ ان کو لگ رہا ہو کہ انہیں بھول رہا ہے، تو اس کے لیے بھی بڑا مجرب ہے کہ یہ انسان آخری یہ جو سورہ بقرہ کی 10 آیات ہیں، ٹھیک ہے، پہلی 4 آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیات اور آخری 3، ان کو ملا کے جو پڑھے گا نا اس کا حافظہ بہت اچھا ہوگا، اور اس کو جو قرآن اس نے یاد کیا ہے اس کو نہیں بھولے گا. اور اسی طرح اس کا اور جو ہے ہر جگہ جو ہے اس کی میموری جو ہے وہ بہت اچھی رہے گی. تو یہ میں نے اب آپ کے سامنے ان آیات کی فضیلت احادیث کی روشنی میں رکھی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ہم میں سے کوئی ان کو مس کرے گا. ان آخری 3 آیات کو یاد کر لیں، یہ ایسے ہو جائیں آپ کے لیے کہ جیسے پانی کی طرح آپ کو یاد ہوئی ہو. اور صبح شام کے اذکار میں ان کو شامل کریں، ان کو پڑھ کے فرض نماز کے بعد بھی پڑھ کے آپ ان کو جو دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے. بے شک دیکھیں ابھی میں نے آپ کو سارا کچھ تفسیر میں سمجھایا ہے، یہ آیات نازل ہی ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی ہیں، تو اللہ کی طرف سے سکھائی گئی ہیں مسلمانوں کو کہ اے میرے بندو، اے میرے مومن بندو، تم ان الفاظ میں مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو بے شک اگر اللہ نے ان کی سنی ہے تو اللہ ہماری بھی سنیں گے، کیونکہ رب تو وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں رکھیں اللہ کے آگے، اپنی حاجات جو بھی ہیں، اور اگر مانگ نہیں ہے تو سب سے پہلے یہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت دے. اور ہر مسلمان ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک پر رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچا لے، اور تمام امت مسلمہ پر اللہ پاک اپنا رحم فرمائے. اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اوروں کو یاد رکھا کریں، بے شک جو اوروں کے لیے مانگتا ہے اللہ اس کو پہلے نواز دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں.
اور آج الحمدللہ ہم نے سورہ بقرہ کو جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے، ہم اس کے اختتام کو پہنچ گئے ہیں. اور سورہ بقرہ میں جیسا کہ دیکھیں ہم نے پڑھا ہے، کافی مفصل سورہ ہے. قرآن کریم کی سب سے مفصل سورہ یہ ہے کہ یہود کو جو ہے وہ خطاب کیا گیا ہے سٹارٹ میں، اور پھر ہم نے مختلف جو ہے وہ اس میں پڑھے ہیں، معاشرتی پہلو بھی پڑھے ہیں، قبلہ کی جو تبدیلی ہے وہ اس کو پڑھا ہے، پھر طلاق کے مسائل پڑھے ہیں، پھر حج کے بارے میں ہم نے پڑھا، پھر ہم نے رضاعت سے ریلیٹڈ بھی باتیں پڑھی ہیں. تو ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہو کہ قرآن کا جو پورا سکیچ ہے نا، جیسے کہا جاتا ہے نا بلیو پرنٹ، وہ اس سورت کے اندر موجود ہے. یعنی موٹا موٹا جو ہے نا ہر مسائل کو اس سورہ کے اندر جو ہے نا وہ ڈسکس کر دیا گیا. یعنی جیسے کہا جاتا ہے نا پوائنٹس ٹو پونڈر، وہ سارے کے سارے جو قرآن کے ہیں نا وہ اس میں بتا دیے گئے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے نا فرائض اور واجبات، وہ سارے بتا دیے گئے ہیں جیسے کہا جائے نا. تو اس صورت کے متعلق ہے کہ باطل جو ہے وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے. اس سے مراد ایک تو یہ بھی ہے کہ جادو جنات جو ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو وہ جو ہے وہ ان کا اس پر کوئی زور نہیں چلتا. اور ایک میننگ جو ہے وہ علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ سست لوگ اس کو نہیں پڑھ سکتے، یعنی لیزی بندے اس کو نہیں پڑھ سکتے اور اس پر عمل نہیں کر سکتے. تو آج اب ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم نے سورت کو مکمل کیا ہے، تو ہر بندہ یہ دیکھے کہ میرا کتنا عمل جو ہے وہ اس سورہ کے مطابق ہو گیا، میں نے جتنا قرآن کو ابھی تک پڑھا ہے وہ کتنا میرے عمل میں آ چکا ہے. ہر بندہ یہ دیکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو آگے جتنے لوگوں تک ہم شیئر کر سکتے ہیں اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ.